ہمارے شیعہ برادری والے لوگ قرآن سے بے شک کچھ معانی لیتے ہیں، لیکن اپنے ائمہ کے احادیث اور روایات کو قرآن پر مسلط کر کے زبردستی ان سے کچھ معنی نکالتے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی نبی آنے والا ہوتا اور دوسری کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو اللہ کے اس کلام کی قسم ہمارے سنیوں پر اور شیعہ برادری پر اور اہل تصوف تینوں پر یہی اطلاق ہوتا، اور نئی کتاب اور نئے نبی اگر آتے تو وہ یہی فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے لاتے کہ تم تینوں نے ان اپنے اپنے محبوبوں کو میرے بیٹے بنا دیے ہیں، میرے اولاد بنا دی ہے، اور اس ہمارے اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ وہی درجہ ہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اللہ تعالی نے انہیں کافر کہا کہ تم لوگوں نے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا دیا۔ اور یہ وہی درجہ ہے جو آج کل کے شیعہ برادری ائمہ طاہرین اور ائمہ اہل بیت کو جو درجہ دیتے ہیں، یہ وہی درجہ اور وہی لاڈلاپن اور وہی عقیدہ ہے جس کے ذریعے یہود کافر ٹھہرائے گئے، جس کے ذریعے عیسائیوں کو کافر کہا گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہود اور عیسائیوں سے کہا کہ تم نے ان کو میرا نبی نہیں بلکہ میرا بیٹا بنا دیا۔ اور یہ منکرین قرآن اور یہ مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالی نے اولاد اپنے لیے چن رکھے ہیں۔ ولد ایک ایسا صیغہ ہے جو مفرد اور جمع دونوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ تعالی کی حقیقی اولاد نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے بعض لوگوں کو لاڈلا رکھا، جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا اس معنی میں کہ وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا کہ یہ اللہ تعالی کا لاڈلا ہے، اس کو اللہ تعالی کسی بھی قیمت پر ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور ہر وقت اللہ اس کی راضی کرنے کا کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ولد بنایا ہے، اس معنی پر کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا لاڈلا ہے، قیامت کے دن بھی اس کو ناراض نہیں کر سکیں گے، وہ جس کو چاہیں گے تو جنت میں ڈال دیں گے، جن کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے، اور جنت اور جنت میں ڈالنے کا طریقہ سفارش ہوگا، وہ اللہ کے بارگاہ میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالی اس کی ناراضگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو حکم فرمائیں گے کہ سل تعطا، بھائی مجھ سے تمہارے آنسو دیکھے نہیں جاتے، تم مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ اور شیعہ حضرات نے ائمہ معصومین کو اللہ کا ولد اس معنی میں بنایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اللہ تعالی کسی قیمت پر ان کو ناراض نہیں کرتے، روز قیامت کے اندر بھی یہی لوگ شفاعت کریں گے۔ اور صوفیاء کرام نے اولیاء کرام کو اللہ تعالی کے لاڈلے بنائے،
اور ہر پیر کو کامل اس معنی میں بنایا کہ وہ باقاعدہ دوسرے شخص کا تزکیہ کر سکتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر بحمد اللہ ہم نے بڑی تحقیق اور عرقریزی سے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس اور یہ صیغہ اللہ تعالی نے کسی نبی کے علاوہ کسی عام شخص کی طرف اس کی نسبت نہیں فرمائی، اور قرآن کے اس اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفس کا تزکیہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے نبی کے ذریعے، اور یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی کے بعد کوئی شخص کسی شخص کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ بھی کہا لَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ان اللہ، میرے خیال میں یزکی من یشاء، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری جو اس بات سے گمراہ نہ ہوئی ہو کہ انہوں نے اپنے ایک شخصیت یا کسی نبی کو یا کسی امام کو یا کسی برگزیدہ شخص کو انہوں نے اللہ تعالی کا ولد بنا دیا ہے، اس معنی پر کہ ان کے خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے، ان کے تحریروں سے یہ جھلکتا ہے، واضح ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالی کے اتنے لاڈلے اور اتنے محبوب سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالی ان کو ناراض نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن یہ لوگوں کو مجمع سے نکال کر شفاعت کے ذریعے بخشوائیں گے۔ یہی تصور یہود کا تھا عزیر کے بارے میں، کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی۔ یہی تصور عیسائیوں کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ گواہ ہے جو تصور مسلمانوں کا محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے، میں غیر جانبداری سے کہتا ہوں، میرا فرقوں سے توبہ ہے، میں کسی فرقے کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی کسی فرقے کے ساتھ میری کوئی ایسی ذاتی دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے تمہیں دیکھا تو نہیں، اے اللہ ہم تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تمہیں انبیاء کرام نے بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اے اللہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دنیا کے کسی شخص نے تمہیں نہ دیکھا نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن کی بات الگ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن پروردگار ہم آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پاس آپ کی جو سب سے واضح اور بڑی نشانی ہے وہ صرف تمہارا کلام ہے۔ تو پروردگار ہم تجھے اور تمہارے دین کو اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس قرآن کریم پر ہم باہر سے کسی چیز کو حاوی نہیں کریں گے۔ ہمارے شیعہ برادری والے لوگ قرآن سے بے شک کچھ معانی لیتے ہیں، لیکن اپنے ائمہ کے احادیث اور روایات کو قرآن پر مسلط کر کے زبردستی ان سے کچھ معنی نکالتے ہیں، اور اللہ تعالی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کے فرمودات کو یا ان کی طرف منسوب فرمودات کو قرآن پر مسلط کر کے زبردستی سنیوں نے اپنے معنی اس سے لیے ہیں۔ میں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے کلام پر غور کروں گا اور تمہارے کلام کا مطالعہ کروں گا اور دیگر تفاسیر سے کوشش کروں گا۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے کچھ لکھا ہے، جہاں تک میری رسائی ہوگی
میں अल्लाह ताला के कलाम का उनके तहरीरात के ज़िमन में मुताला करूंगा और देखूंगा कि कौन सी बात ऐसी है जो सिर्फ कुरान से मालूम होती है, जो कुरान दिखाना और बताना चाहता है। किसी बाहर का इल्म या बाहर के उलूम या बाहर के कवायद या इंसानों के बनाए हुए कवायद और उनके रिवायात को कुरान पर मुसल्लत नहीं करूंगा और जबरदस्ती कुरान से कोई माना नहीं लूंगा। तो मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है कि मैं तुम्हारी किताब से तुम्हारे दीन और तुम्हारे उलूहियत को समझने की कोशिश करूंगा, और मैंने जितनी कोशिश की मुझे यकीन आ चुका है, मुसलमानों को इस पर यकीन करना भी चाहिए, मुताला भी, तहकीक भी, कि यहूद ने उज़ैर को जो लाडलेपन का जो ओहदा दिया था, ईसाइयों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम को लाडलेपन का जो ओहदा दिया था और अल्लाह ताला ने उसको वलद से ताबीर किया, बेटे से ताबीर किया और उनके ऊपर कुफर का हुक्म लगाया, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो दर्जा मुसलमान देते हैं ये वही दर्जा है जो यहूदियों ने उज़ैर को दिया था। अल्लाह ने कहा कि तुमने उज़ैर को मेरा बेटा बना दिया। ये वही दर्जा है जो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था और अल्लाह ताला ने उन्हें काफिर कहा कि तुम लोगों ने ईसा को मेरा बेटा बना दिया। और ये वही दर्जा है जो आजकल के शिया बिरादरी अइम्मा ताहिरीन और अइम्मा अहले बैत को जो दर्जा देते हैं, ये वही दर्जा और वही लाडलापन और वही अकीदा है जिसके जरिए यहूद काफिर ठहराए गए, जिसके जरिए ईसाइयों को काफिर कहा गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने यहूद और ईसाइयों से कहा कि तुमने इनको मेरा नबी नहीं बल्कि मेरा बेटा बना दिया है। बेआईनी ही उसी तरह सुन्नियों ने अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बेटा बनाया है, नाम लाडलेपन का महबूब का लेते हैं, बाकी पूरा मामला वही है। और शिया बिरादरी अपने अइम्मा मासूमीन और अहले बैत ताहिरीन को वही दर्जा देते हैं कि ये अल्लाह के लाडले हैं, महबूब हैं, लेकिन वो दर्जा दिया हुआ है, मामला वो करते हैं जो बेटे का है। अगर दूसरा कोई नबी आने वाला होता और दूसरी कोई किताब आने वाली होती तो अल्लाह के इस कलाम की कसम हमारे सुन्नियों पर और शिया बिरादरी पर और अहले तसव्वुफ तीनों पर यही इतलाक होता, और नई किताब और नए नबी अगर आते तो वो यही फैसला अल्लाह ताला की तरफ से लाते कि तुम तीनों ने इन अपने अपने महबूबों को मेरे बेटे बना दिए हैं, मेरे औलाद बना दी है। और इस हमारे और उनके अकीदे में कोई फर्क नहीं। वो अलग बात है कि मौलवी जब किबले की तरफ रुख करके पेशाब करता है तो आवाम जब पेशाब करती है तो मौलवी उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी को तलाक हो गया, तुमने किबला रुख करके पेशाब किया। लेकिन जब मौलवी पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैंने इसका सिरा थोड़ा सा मोड़ दिया था। तो इसी तरह हम मुसलमान अपने बातों को शलवार बना के पेश करते हैं, बहाना बना के पेश करते हैं। शिया बिरादरी अपनी बात को मोड़ करके पेश करते हैं, तसव्वुफ वाले मोड़ करके पेश करते हैं। बाकी अगर इंसाफ की नजरों से देखा जाए, न शिया बिरादरी ने अपने अइम्मा मासूमीन को अल्लाह के बेटों के अलावा कोई दर्जा दिया है। बेआईनी ही अल्लाह के बेटा और अल्लाह की औलाद अहले बैत से और अइम्मा मासूमीन को अल्लाह की औलाद बना चुके हैं। मुसलमानों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह की औलाद बना दी है। अहले तसव्वुफ ने अपने पीरों और अपने बुजुर्गों और अपने वलियों को अल्लाह की औलाद बना दी है। यही कुफर यहूद ने किया था, यही कुफर ईसाइयों ने किया था, और मेरे मुसलमान भाइयों यही कुफर हम और आप करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इस पर नजर कर डालें। मैं उम्मीद रखता हूं मजीद
گفتگو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ولد چن لیے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ دیکھو ہمارا عزیر وہ اللہ کا لاڈلا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور محمد یہ کہتا ہے۔ عیسائی کہتے تھے یار دیکھو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ان کے محمد سے زیادہ اللہ کا لاڈلا ہے، اس کو تو سب کچھ عطا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے ملائکہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو کیوں پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ جو مرتبہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، جس لاڈلے پن اور جس محبوبیت کے آڑ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا اختیار مند سمجھتے ہیں، جس محبت اور جس لاڈلے پن کے چادر کے نیچے شیعہ حضرات ائمہ معصومین اور اہل بیت کو قیامت اور روز حشر کا مختار سمجھتے ہیں، اور شریعت کے مختار اور شریعت کے بنانے والے سمجھتے ہیں، اور حق اور سچ اور جھوٹ کا معیار بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حق اور باطل کا معیار اللہ کا کلام ہے، اللہ بذات خود ہیں۔ جس محبت اور جس لاڈلے پن کے آڑ میں اہل تصوف نے اپنے بزرگوں کو اللہ تعالی کا برگزیدہ اور لاڈلا اور اختیار مند بنایا ہے، محبتوں کی اس پردے کے اندر اور مرتبوں کے اس پردے کے آڑ میں، لاڈلے پن کے اس پردے کے آڑ میں جو کچھ سنی رسول اللہ کا درجہ سمجھتے ہیں، شیعہ اہل بیت اور ائمہ معصومین کو جس طرح پیش کرتے ہیں، اہل تصوف اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، یہود جس طرح عزیر کو پیش کرتے ہیں، مشرکین جس طرح ملائکہ کو پیش کرتے ہیں، عیسائی جس طرح عیسیٰ کو پیش کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے ایک جملہ بولا سبحانہ، کہ میں ایسے نسبتوں سے پاک ہوں، میرا کوئی ایسا لاڈلا نہیں جو میرے قرآن کے اوپر حاکم ہوگا۔ جو وہ مانا کرے گا تو میں مانوں گا، جو وہ کہے گا تو میں مانوں گا، نہیں، میں جو کہوں گا وہ مانیں گے، میری کتاب کے وہ اتباع کریں گے، میری کتاب ان کی متبع نہیں۔